مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو خوب سمجھ لیں، بار بار میں یہ ٹاپک اس لیے چھیڑتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ ایک ہی بیان کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بھائی یہ بیان ہمارا نالج یا معلومات کے لیے نہیں ہوتا. نالج بہت ہے. کس کو نہیں پتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ پڑھتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا اسلام میں حرام ہے؟ چھوڑتا کون ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ بینک میں جاب کر رہے ہیں، جب اسی جیسی حلال ملے گی تو چھوڑیں گے، تو پھر تکلف کی کیا ضرورت ہے جب اسی جیسی حلال ملے گی؟ تو یہ قربانی کہاں ہوئی پھر؟ تو اسی وجہ سے ہم ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتے ہیں. بھائی قوم کی جو بیماری ہے، جو مسئلہ ہے، دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس ایک شوگر کا پیشنٹ آیا، ڈاکٹر اس کو دوا تو دے گا لیکن کہے گا ویٹ کم کرو، ٹینشن ختم کرو. اس کو پتہ ہے اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے، وزن بڑھنا ہے نا. دوسرا بلڈ پریشر کا مریض آیا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی ویٹ کیا کرو، کم کرو، یہ ویٹ بڑھنے سے بلڈ پریشر پیدا ہوتا. تیسرا آیا، اس کو اور اسی ٹائپ کی کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر کہے گا ویٹ کیا کرو. بیماریوں کے جب آدمی کا وزن بڑھتا ہے نا، 40 سال کے بعد وزن بڑھنا بہت خطرناک ہے، یہ خوب سمجھ لو. 40 سال کے بعد وزن نہیں بڑھنے دو کبھی بھی. ساری بیماریاں 40 سال کے بعد، جو بڑی بڑی مشہور بیماریاں ہیں نا، جن کو عالمی شہرت یافتہ ایوارڈ مل چکے ہیں، جن بیماریوں، شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول وغیرہ کی وجہ سے ہارٹ کے مسائل، فالج، برین ہیمریج، یہ سب کڈنی کے مسائل، یہ سب کہاں پہ؟ جب بلڈ پریشر اور شوگر ہوتا ہے تو پھر کڈنی گیا تیل لینے. کڈنی جو ہے انسان کا جو گردہ ہے، اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ گردے کو کبڑ غرق کرتی ہیں، ایک شوگر اور ایک بلڈ پریشر. تو یہ 2 چیزیں کڈنی کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دہ، اور یہ تو مشاہدہ بھی ہو رہا ہے. اور ان تمام بیماریوں کے پیچھے وزن بڑھنا. اور وزن کس چیز سے بڑھتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھانے سے بڑھتا ہے. اور کس چیز سے بڑھتا ہے؟ ٹینشن سے بھی بڑھتا ہے وزن. تو ڈاکٹر ہر ایک کو یہی بتائے گا بھائی ٹینشن مت لو اور وزن بڑھنے مت، یہی کہے گا نا ہر ایک کو. عقل مند ڈاکٹر یہی کہے گا. جو بے وقوف ڈاکٹر ہے، یا بے وقوف تو نہیں ہے لیکن چالاک ہے، وہ گھماتا رہے، وہ دواؤں کی پرچیاں لکھ لکھ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ 150 کلو کا آدمی میرے پاس آیا ہے، اس کا بی پی ہائی، وہ اس کو وزن کم کرنے کا مشورہ نہیں دے گا، وہ اس کو بلڈ پریشر کی دوائیاں، شوگر کی دوائیاں لکھ کے دیتا رہے گا، دکان چلتی رہے میری. عقل مند کہے گا بھائی تو اس کو تو کم کرنا، یہ جو تو نے جو چیزیں ہیں تمہاری باڈی میں جو تمہارے علاوہ ہیں، تم جتنے ہو اتنے رہو، اس کے علاوہ جو تم ہو نا، یہ سب کیا کرو، علاوہ ختم کرو. تو وزن 40 سال کے بعد بڑھنا کیا ہے؟ نقصان دہ. بڑھنا ہی نہ دو. ایک ڈاکٹر نے ایک بتایا کہ 40 سال کے بعد دبلا پتلا آدمی ہو نا، وہ چاہتا تو ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں، تو دیکھنے میں اچھا لگے گا وہ موٹا تازہ. میں جب حج کر کے آیا نا 2013 میں، تو میں کافی موٹا تازہ، بڑا، لوگ کہہ رہے تھے آپ بڑے مشتاق، ہینڈسم، ماشاء اللہ، چہرے پہ رونق. تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بیٹا آپ کی تباہی ہونے والی. لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ واپس اصل کنڈیشن پہ آ گیا، خود ہی آٹومیٹیکلی آ گیا. تو وہ مجھے نا فجر کی نماز میں پڑھاتا تھا، میرا سانس پھولنا شروع ہو گیا. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھنے میں تو میں صحت مند ہو گیا، لیکن سانس میرا کیا ہو رہا ہے، پھول رہا ہے. یعنی قرات میں آیتیں ٹوٹ رہی تھیں. تو مجھے اندازہ ہوا بیٹا یہ تو موٹا ووٹا ہوا ہے، یہ صحت مند نہیں ہوا. تو پھر ہم دوبارہ آ گئے اپنی اصل پوزیشن پہ. خیر، تو یہ بار بار جو میں ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹ کرتا ہوں. خواتین سے بھی یہ موٹاپے کی بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات کر کے، خواتین کو بھی چاہیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کرو، موٹاپے سے اپنے آپ کو بچاؤ. خواتین کیا کرتی ہیں، ابھی چھوڑو بھی زیادہ، پھر یہ پورا ٹاپک چلا جائے گا. دیکھو جو نیچرل لائف ہے نا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے نہیں رکھا. خواتین جو بچے روک رہی ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہے موٹاپا ہونے کی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ جا کے دیکھو پہلے زمانے کی عورتوں کو کتنے بچے ہوتے تھے، بالکل سلم اسمارٹ رہتی تھی. آپ کی انرجی یوٹیلائز مختلف طریقوں سے ہونی چاہیے. موٹاپا کیوں آتا ہے؟ آپ کی انرجی استعمال نہیں ہوتی نا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہی وجہ ہے نا، انرجی جمع ہو رہی ہے، پھول رہے ہیں. انرجی یوٹیلائز ہوگی تو آپ موٹے نہیں ہوں گے. اب قدرت نے آپ کی انرجی کو یوٹیلائز کرنے کے بہت سارے طریقے رکھے ہیں، وہ سارے طریقے ہونے چاہیے.
ایک طریقے پر اکتفا نہیں کرنا آپ نے. پسینہ نکلنا بھی ہے, پسینہ بھی نکلنا چاہیے, ضروری ہے یہ. اور شادی بھی ہے اس کا ایک طریقہ, آپ کی انرجی یوٹیلائز ہونے کا, وہ بھی ضروری ہے, ایک وہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ کم کھانا بھی ہے, تو کم کھانا بھی ہونا چاہیے, روزے بھی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ایکسرسائز بھی ہے, یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کی ولادت ہے, یہ بھی ہے. عورت کے لیے بچے کو فیڈ کرانا, یہ بھی ہے. تو یہ تمام طریقے آپ کی باڈی میں ہوں گے نا, جس سے انرجی یوٹیلائز ہونے کے تمام نیچرل طریقے ہوں گے, تو آپ بالکل کیا رہیں گے, فٹ فاٹ. کسی ایک طریقے کو بھی روک دیا آپ نے, مثلا آپ پسینہ نہیں نکلنے دیتے اپنا, اس کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں. تو اس لیے قدرت نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے نا, کسی ڈاکٹر کا باپ بھی اس کا آلٹرنیٹ نہیں لا سکتا. تو نیچرل لائف پہ آ جاؤ تو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. تو خیر, اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ بھائی ایک عقل مند ڈاکٹر بار بار آپ کو کیا کہے گا. آج کل وہ آئی ہوئے کیٹو ڈائٹ, کیٹو ڈائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کیٹو ہی ہے نا, یہ کیا ہے, یہ کھاؤ, لو کارب غذائیں کھاؤ. عقل مند ڈاکٹر بار بار اسی پہ لا رہے ہوں گے, بھائی لو کارب, لو کارب. لو کارب کا مطلب نہیں کہ کارب لے لو, لو کا مطلب ہائی کارب نہیں ہونا چاہیے. لوگ اس کا مطلب سمجھیں لو کارب یعنی اور میٹھا کھاؤ. تو لو کارب کا مطلب ایسی ڈائٹ لو جس میں کارب کیا ہو, کم ہو. روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دو. جب بھی میں پراٹھے کی بات کرتا ہوں, میں صبح پراٹھا کھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. خیر, تو عقل مند ڈاکٹر کیا کرے گا, وہ بار بار آپ کو اس پہ لے کر آئے گا. اور جو الو بنا رہا ہے نا, وہ اپنی نالج جھاڑے گا آپ کے سامنے بیٹھ کے. وہ کیا کرے گا, نالج جھاڑے گا. مثال کے طور پر محلے میں ایک عقل مند ڈاکٹر ہے, وسیم بھائی گئے اس کے پاس. اس نے دیکھا وسیم بھائی کا ویٹ بہت بڑا ہوا ہے. اس نے وسیم بھائی کو کہا ٹھیک ہے, میں دوا فی الحال بلڈ پریشر کی, شوگر کی لکھ کے تو دے رہا ہوں, لیکن اللہ کا واسطہ تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے, ویٹ. کھاتے کیا ہو؟ اس نے کہا جی صبح 6 پراٹھے کھاتا ہوں, دوپہر اتنی بریانی پھوڑتا ہوں, شام کو چائے کے ساتھ سموسے کھاتا ہوں, اور پھر رات کو 2-3 روٹیاں کھا لیں, یا زنگر کھا لیتا ہوں, یا پیزا کھا لیتا ہوں. بس ڈاکٹر صاحب اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کھاتا. ابا مریں گے تو بہن کی وراثت بھی کھا جاؤں گا. ڈاکٹر کہہ رہے بھائی وزن کیا کر, کم کر, یہ دوائیں چھوڑ دے, تو ویٹ گرا اپنا. دوسرا آیا, اس کو بھی ڈاکٹر نے. تیسرا آیا, اس کو بھی ڈاکٹر نے. لوگ کہہ رہے ہیں اس کو تو سالے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, بس اس کو یہی ہے, ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہیں وہ حکیم صاحب دے رہے تھے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو یہی آتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. جو عقل مند جو الو بنا رہا ہے نا آپ کو, جو اپنی بغراتیاں, دیکھو ڈاکٹر نے جتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے نا, پڑھا تو بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن پیشنٹ کو اس سب پڑھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہوتی. پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ساری نالج اور افلاطونی اور بقراتیاں اس کے سامنے جھاڑ دیں آپ جا کے. بیوقوف نہیں کہوں گا میں اس کو, چالاک ڈاکٹر جو مریض سے پیسے بنائے گا, وہ کیا کرے گا, بیٹھ کے آپ کو گھنٹہ سمجھائے گا, ڈائیگرام بنائے گا, ایکچولی ایسا ہوتا ہے, ایکچولی یوں ہوتا ہے, ایکچولی یہ اس سے انسولین خارج ہوتی ہے, ایکچولی اس سے شوگر بنتی ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامہ کر کے اپنے ماموں کی دکان کی جو ہے نا جتنی دوائیں ہیں وہ آپ کے ذریعے بکوائے گا. ماموں سے الگ کمیشن ہوگا, دکان میڈیکل اسٹور ہوگا نا قریب میں, وہاں سے نسخے پہ نسخے کیڑے مکوڑے بنا کے نا دے رہا ہوگا, کھاؤ کھاؤ. اس کی دوائیں وہاں سے بھی بک رہی ہیں, ادھر سے بھی بک رہی ہیں, پھر اس کو سوئٹزرلینڈ کے ویزے مل رہے ہیں, اور گھوم رہا ہے, سفر کر رہا ہے, مزے پہ مزے. اور آپ کی اس کی قابلیت کی دھاک بیٹھ جائے گی, یار ایجوکیٹڈ آدمی ہے, یار بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, یار ایسی ٹرمز میڈیکل کی استعمال کرتا ہے جو ہماری کھوپڑی میں آتی نہیں. دواؤں کے بھی ایسے ایسے نام لیتا ہے, یہ والی مائسین اور یہ والی مائسین استعمال کریں آپ. ڈاکٹر صاحب یہ کون سی مائسین ہے بھائی, وہ کچھ بھی لگا دو نا. وہ بچوں کا ایک کارٹون آتا ہے, اس میں لکھے چراندو مائسین, ٹھیک ہے, اس دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے.